السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نجاست غلیظہ کون سی ہیں اور اس کے بدن یا جسم پر یا اسی طریقے سے کپڑے پر اگر لگ جائے تو کتنا حصہ لگنے پر معاف ہے اور کتنا حصے سے زیادہ اگر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا دہرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں ہم نے وضاحت کی تھی۔ نجاست ہی کی ایک قسم نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے نجاست خفیفہ کے بارے میں کہا کہ نجاست خفیفہ یعنی وہ نجاست جو ہلکی ہے، یعنی اس کا حکم یا اس کے دھونے کے بارے میں اتنی زیادہ سختی نہیں برتی گئی جتنی سختی نجاست غلیظہ کے اندر برتی گئی تھی یا اس کا حکم دیا گیا تھا۔ جیسے حلال جانور ہیں، بکری ہے، بیل ہے، ان کا اگر پیشاب ہو، یا ایسے ہی حرام جو پرندے ہیں جیسے چیل ہے، کوا ہے، گدھ ہے، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے یعنی ان کا جو پاخانہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نجاست خفیفہ کے حکم میں آتا ہے۔ اچھا، جب ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ نجاست خفیفہ ہے تو ایسی صورت میں اب اس کے لگنے پر کیا ہوگا، یعنی یہ لگ جائے جب کپڑے پر تو اس کے دھونے کا حکم کیا ہے، کتنا لگ جائے تو ضروری ہو جاتا ہے اور کتنا لگ جائے تو اسے معاف قرار دیا جا سکتا ہے، یہ جاننے کی بات ہے۔ ہم میں سے بہت ساری مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے نکلے تھے تو اوپر سے بیٹ آ کے پڑ گئی، یعنی چیل نے یا کوے نے جو ہے اس کا لیٹرین اس نے کر دیا کپڑوں پر، تو اب ایسی صورت میں اس کو دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا کتنا حصہ جو ہے دھونا چاہیے، اس بارے میں فقہاء کرام نے کیا بات لکھی ہے وہ ہم آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر نجاست خفیفہ 1/4 یا اس سے زیادہ لگ جائے کپڑے کے حصے پر، 1/4 یا اس سے زیادہ، یا بدن پر جب لگی ہو تو بدن کہ جس عضو پر، جس حصے پر لگی ہے اس کا 1/4 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہے 1/4 سے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بھی اگر نماز ادا کر لی جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے، دھو لینا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ آستین ہے، تو یہ آستین یہ کپڑے کا، کرتے کا ایک حصہ ہے۔ اب اگر یہاں پر نجاست خفیفہ لگتی ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس آستین کے 4 حصے برابر کیے جائیں گے، یعنی سمجھنے کے لیے کہ یہاں سے یہاں تک ایک حصہ، یہاں سے یہاں تک دوسرا حصہ، یہاں سے یہاں تک تیسرا اور یہاں سے یہاں تک چوتھا، تو یہ ایک لمبی آستین کے اندر 4 حصے ہو گئے۔ جب 4 حصے ہو گئے تو 4 حصوں میں سے ایک حصے سے کم میں اگر وہ لگتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی نماز اگر اس کے رہتے ہوئے پڑھ لیں، معلوم نہیں تھا لگی ہوئی ہے لیکن نماز پڑھ لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لگا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، نماز کا اعادہ یا نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں نماز کا لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ نماز کے لیے ہم جا رہے تھے کہ اوپر سے کوے نے ہمارے اوپر لیٹرین کر دیا، تو اب جب دیکھا نہیں ہم نے، نماز پڑھ لی مکمل، اس کے بعد میں کسی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کے آستین پر جو ہے وہ لیٹرین لگا ہوا ہے۔ اب ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی ہم ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں سے جو ہے کوے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے درخت پر، تو ممکن ہے کہ وہ کووں نے اس کے اوپر لیٹرین کیا ہو۔ اب وہ لیٹرین جو پڑا ہوا ہے یا جو اس کا پاخانہ ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ اتنا ہے کہ اب ان کو شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو فقہا نے جو بات بتائی ہے یا شریعت نے جو حکم دیا ہے اس اعتبار سے ان کی نماز درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 1/4 حصے سے کم پر ہے اور اس کے ساتھ اگر نماز ادا کر لی جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر وہ 1/4 حصے سے یعنی جسم پر اگر لگا ہے تو اس پر 1/4 سے زیادہ ہوتا، یا کپڑے پر اگر لگا ہے تو اس سے 1/4 سے زیادہ ہوتا، تو تب تو اس کا دھونا ضروری تھا۔
اور اس کے ساتھ چونکہ نماز پڑھ لی گئی تو وہ نماز ہوئی نہیں، چونکہ طہارت کپڑے کی یا بدن کی تھی نہیں، اس لیے اس کا دہرانا اور اس کو دھونا پھر نماز کا دہرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 487 پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عمل اور صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے۔